اب ایف اے کی میں دیکھیں کہ ایف اے میں گرامر کیا ہے، جیسے کہ تشبیہ ہے، استعارہ ہے، کنایہ ہے، مجاز مرسل ہے، اور آپ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی آپ کتاب کو دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، صوفی ایجوکیشن پوائنٹ پہ خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان عبدالاحد سکسیسفل پرسنز انٹرویو سیشن میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب شبیر حسین صاحب۔ ماشاءاللہ انہوں نے پی پی ایس سی ٹیسٹ پاس کیا اور انٹرویو بھی پاس کیا، اور اب اس وقت یہ گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ کافی سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ سر اردو اور دیگر سبجیکٹ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، تو ہم نے سوچا کہ سر کو لے کے آئیں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو گائیڈ کریں، جو کویسچن ان سے پوچھے گئے وہ آپ سے شیئر کریں، اور اس کے علاوہ جس طریقے سے انہوں نے تیاری کی وہ بھی شیئر کریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا، اگر آپ پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی، این ٹی ایس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اور کمپلیٹ گائیڈ لائن لینا چاہتے ہیں، جاب انفارمیشن، ایجوکیشن انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، تو آپ صوفی ایجوکیشن پوائنٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کوئی بھی پی پی ایس سی کا ٹیسٹ ہو، اردو سبجیکٹ ہو، اسلامیات ہو یا دیگر کوئی بھی سبجیکٹ ہو، تو کتنی تیاری کرنی چاہیے، کتنی محنت کرنی چاہیے کہ ہم پی پی ایس سی ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ تو دوسری بات یہ کہ آپ نے سوال پوچھا کہ پی پی ایس سی یا کوئی بھی ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے کتنی محنت درکار ہوتی ہے، تو دراصل یہ ہر انسان کا جو اپنا ہی زاویہ نظر ہوتا ہے، نقطہ نظر ہوتا ہے، کسی کا آئی کیو لیول جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہتھیلی پر ایک مثل مشہور ہے کہ ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جمتی۔ لہٰذا اس وجہ سے آپ کو اپنے سبجیکٹ کے ساتھ 100% مخلص ہونا چاہیے۔ آپ اس پہ مکمل فوکس کریں، آپ اس کو ٹائم دیں، تاکہ کیونکہ آپ اپنے سبجیکٹ کے ساتھ مخلص رہیں گے تو سبجیکٹ آپ کے ساتھ میں مخلص رہے گا۔ تو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، جیسا کہ آپ نے پی پی ایس سی ٹیسٹ پاس کیا اور آپ گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں، تو آپ نے کتنی محنت کی؟ مطلب کہ آپ ڈیلی کتنا پڑھا کرتے تھے؟ کیا آپ ایک ہی بک سے تیاری کی یا ایک سے زیادہ سے تیاری کی؟ تو یہ بتائیے گا کہ ایک سے بک سے تیاری کرنی چاہیے یا زیادہ بک سے تیاری کرنی چاہیے، تو اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی بتائیے گا۔ دراصل جو پی پی ایس سی کا ٹیسٹ دینا ہوتا ہے وہ آپ کی ایک بک سے تو وہ ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں آپ کو مختلف بکس پڑھنا پڑتی ہیں اور آپ کو مرحلہ وار روزانہ اسٹڈی کرنا پڑتی ہے۔ دوسری بات کہ آپ نے پوچھا کہ مطلب کہ تیاری اردو کی یا اردو کی میں نے تیاری کی ہے، تو اس میں بات یہ ہے کہ شروع سے ہی جو میرا ٹیسٹ ہے، ذوق ہے، وہ اردو کی طرف تھا، اور شروع دن سے جو میں نے 10th کلاس سے میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے ایم اے اردو ہی کرنا ہے۔ تو لہٰذا پی پی ایس سی کی تیاری کے لیے آپ کو جو ایم اے کا سلیبس ہے یونیورسٹی کا، وہ آپ کو ازبر ہونا چاہیے۔ تو آپ کو اگر ایم اے کا سلیبس ازبر ہوگا تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ پی پی ایس سی کا ٹیسٹ اچھے نمبر سے پاس کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بتائیے گا کہ کافی سارے لوگوں کی کمپلینٹس بھی آتی ہیں اور کافی سارے دوستوں سے ہم نے مشورہ بھی کیا کہ ایک بک سے جو لوگ تیاری کرتے ہیں اس میں کافی ساری مسٹیکس آتی ہیں، بہت ساری بکس ایسی ہیں جن میں مسٹیکس ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ قرآن مجید کے علاوہ باقی ساری جو کتابیں ہیں وہ غلط سے مبرہ نہیں ہیں۔ بالکل۔ تو لہٰذا آپ کو ایک بک پڑھنے کے بجائے آپ کو مختلف بکس کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور ایک بک آپ جو بھی پڑھ لیں اس میں غلط ہیں۔ تو سر ایک بات اور جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بکس کے نیم، مثلا ایک بندہ ڈاکٹرز والی کی بک سے تیاری کر رہا ہے، کوئی اور بکس لوگوں نے لی ہوئی ہیں، آپ وہ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ کوئی فلاں بک لے لیں، ان سے تیاری کریں، وہ اچھی ہیں اور کافی زیادہ ہیلپ فل ہیں؟ دراصل جو یہ ادب ہے یہ کوئی کیپسول نہیں ہے جس کو آپ نگل لیں تو آپ کہیں گے کہ تیاری ہو گئی۔ دراصل آپ کو مختلف بکس پڑھنا پڑتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو تاریخی بک پڑھنی چاہیے، تاریخی کتاب، مختلف کتابیں ہیں جیسے کہ ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب ہے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، یا ڈاکٹر انور صدیق کی کتاب ہے اردو ادب کی مختصر تاریخ۔ تو اس کے علاوہ اردو جنرل معروضی ہے جو کہ ایک بہت اچھا کمبینیشن ہے تمام حوالے سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لیٹسٹ بکس ہیں، کلید اردو ہے اور اردو کیپسول ہے، تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ تیاری کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں بی اے کی جو کتاب ہے اردو کی، اسے دیکھیں کہ اس میں کیا کیا گرامر کے حوالے سے آیا ہے۔ اب ایف اے کی میں دیکھیں کہ ایف اے میں گرامر کیا ہے، جیسے کہ تشبیہ ہے، استعارہ ہے، کنایہ ہے، مجاز مرسل ہے، اور آپ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی آپ کتاب کو دیکھیں۔ تو میٹرک میں آپ گرامر کو دیکھیں کہ میٹرک میں کتابیں جو ہے 9th 10th میں ان میں کیا کیا گرامر کے سوالات آئے ہوئے ہیں۔ آپ 8th کلاس کی دیکھیں تو اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو وہ مل جائیں گی جو امتحانات میں پوچھی جا سکتی ہیں۔ مطلب کہ کچھ تو گائیڈز ہم لیں، اس کے علاوہ جو سبجیکٹس کی بکس ہیں وہ ساری تیار کریں۔ بالکل،
کیونکہ اس میں آپ کو جو ہے وہ مختلف طریقے سے تیاری کرنا پڑے گی، کیونکہ جو وہ سوالات بنا سکتے ہیں وہ سوالات جو ہے وہ گرامر سے بنتے ہیں، تو گرامر سے جو ہے وہ آپ فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر کی کتابوں سے آپ تیاری کر سکتے ہیں. اور جو یہ معروضی وغیرہ ہے، کتب کے نام وغیرہ ہیں، مصنفین یا شاعروں کے نام، اس کے لیے سب سے بڑھ کر اردو جنرل معروض جو کہ مکمل اور مستند کتاب ہے. لیکن کلید اردو جو ہے اس میں پیپر کافی سارا آ جاتا ہے جو کہ پچھلے سالوں میں آتا بھی رہا ہے، لہذا اس کی تیاری بھی ناگزیر ہے. یہ بتائیے گا کہ کون کون سے ٹاپکس اہم ہیں اردو میں، جو کہ ہمارے ناظرین جو اردو کی تیاری کر رہے ہیں، مطلب کہ فلاں فلاں ٹاپکس ہوں جن سے زیادہ تر کویسچن پوچھے جاتے ہیں، وہ بتا دیں. دراصل اس میں جو پیپر سیٹر ہے اس کا اپنا زاویہ نظر ہوتا ہے کہ وہ پیپر جو ہے وہ کس طریقے سے پوچھ سکتا ہے. اب سنا گیا ہے کہ ہمارے 2 پیپر ہو چکے ہیں پی پی ایس سی کے، تو پی پی ایس سی جو ہے وہ اپنے سابقہ ڈگر سے ہٹ چکا ہے. تو اس میں جو پیپر بنانے والا ہے وہ 3 مرحلوں سے گزرتا ہے. پہلے وہ پیپر آسان بناتا ہے، پھر مشکل، پھر وہ زیادہ مشکل جہاں پہ آپ کا میرٹ بنتا ہے وہ پیپر جو ہے وہ زیادہ مشکل، 60 سے اوپر جو پیپر بنتا ہے، 60 پوائنٹ سے اوپر وہ پیپر وہ مشکل بناتا ہے، اور اس سے وہ کمپٹیشن کا آغاز کرتا ہے. تو اس وجہ سے لغات ان کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے، رسالہ و جرائد ان کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے، اور جو مصنفین کے بکس ہیں وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. آپ وقتاً فوقتاً انہیں پڑھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو مرحلہ وار جو ہمارے رسائل ہیں، جرائد ہیں، جو آپ نکل رہے ہیں یا نکل گئے ہیں، یا پہلے کون نکلا، کس وقت نکلا، وہ سارا آپ کو جو مکمل ازبر ہونا چاہیے. مطلب کہ جو چیزیں آپ نے بتائیں، ایم اے کا سلیبس ہے، اور جو چیزیں اس کے بعد آپ نے ابھی بتائی، اگر کوئی بندہ وہ کلیئر کر لے، ان پہ اسٹڈی کرے، تو وہ ٹیسٹ پاس کر سکتا ہے. تو ٹیسٹ تو پاس کر لیا. انٹرویو کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ جب آپ انٹرویو میں گئے تو کون کون سے کویسچن آپ سے پوچھے گئے؟ جی انٹرویو میں جب میں گیا تو پہلے انہوں نے کہا کہ اپنا تعارف کرائیے. تو میں نے اپنا تعارف کرایا، تو میں نے انہیں یہ بتایا کہ میں ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھا رہا ہوں. تو انہوں نے وہیں سے سوال اٹھا دیا کہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں اردو پڑھا رہا ہوں. تو انہوں نے اردو کی جو نظمیں ہیں وہ اور غزلیں، ان کے مصنفین، غزلوں کے مصنفین، شاعر، ان کا نام پوچھ لیا، اور جو نظمیں ہیں ان کے شاعر، ان کے جو عنوانات ہیں وہ مجھ سے پوچھ لیے تھے پہلے ہی. نظم اور غزلوں کے عنوان بتا دیں. عنوان، کیونکہ غزل کو عنوان نہیں ہوتا ہے، نظم کا عنوان ہوتا ہے. تو غزل کے شاعر انہوں نے پوچھے تھے کہ غزلیں کس کس شاعر کی ہیں. فرسٹ ایئر میں انہوں نے فرسٹ ایئر کے متعلق سوال کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی اور کویسچن؟ اس کے بعد جو انہوں نے سوال کیے وہ نظموں اور غزلوں کے بارے میں. انہوں نے ارتقاء، نظموں اور غزلوں کی تعریف، ارتقاء اور موجودہ دور تک ان میں جو تبدیلی آئی ہے انہوں نے وہ پوچھی. اس کے علاوہ انہوں نے مجھ سے دبستان لکھنؤ اور دہلی کے بارے میں پوچھا. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ مجھ سے گرامر قواعد کے بارے میں کچھ پوچھا، جس میں انہوں نے مجھ سے سفر نامہ، تلمین، استعارہ، مجاز مرسل کے بارے میں انہوں نے مجھ سے پوچھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنے میرے پسندیدہ موضوع پر ہی مجھ سے پوچھا کہ آپ 5 منٹ گفتگو کریں. مطلب کہ جو انہوں نے پریزنٹیشن لی 5 منٹ کی آپ سے، وہ انہوں نے جو ٹاپک خود سلیکٹ کیا یا آپ کو کہا کہ آپ خود ہی سلیکٹ کر کے 5 منٹ کے پریزنٹیشن دیں؟ وہ ٹاپک میری اپنی مرضی پہ منحصر تھا کہ میں کس ٹاپک چوز کرتا ہوں. انہوں نے مجھے یہ آزادی دے رکھی تھی، تو لہٰذا میں نے ٹاپک جو ہے وہ اپنی مرضی کا ہی منتخب. کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انٹرویو میں وہ جو انٹرویو لے رہے ہیں وہ آپ سے پہلے پوچھیں کہ بھائی آپ کو کس ٹاپک میں کمانڈ حاصل ہے، کون سا ٹاپک آپ کو اچھے سے آتا ہے، وہ آپ سے پوچھ کے اس میں سے کویسچن پوچھ سکتے ہیں؟ وہ لازمی یہ پوچھتے ہیں. میں جن لوگوں سے ملا ہوں، میں نے خود بھی انٹرویو دیا ہے، تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کس طرف زیادہ ہیں، آپ کو اصناف نثر میں دلچسپی زیادہ ہے یا اصناف نظم میں. تو اصناف نظم میں وہ جس طرف اصناف کے ہی ہیں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کو کس صنف میں زیادہ ہے. اس کے پھر وہ شاعروں کے بارے میں آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں، اس صنف کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، تو یا اس صنف کے ایک شاعر کے بارے میں آپ سے وہ مطلب اگر کسی کو گرامر پہ کمانڈ حاصل ہے تو وہ کہتے ہیں گرامر میں سے کویسچن پوچھ سکتے ہیں؟ نہیں، دراصل گرامر پہ وہ آپ سے کچھ چند سوالات پوچھ سکتے ہیں یا پوچھیں گے. دراصل جو وہ سوال آپ سے پوچھتے ہیں وہ شاعری یا نثر کے بارے میں ہی پوچھتے ہیں. جب مجھ سے انٹرویو ہو رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے میرا پسندیدہ ٹاپک پوچھا، تو میں نے انہیں قواعد اور شاعری کا بتایا. اچھا، یہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اپنے پسندیدہ موضوع پہ، تو میں نے قواعد کا ہی ایک جو ہے وہ ٹاپک چوز کیا. تو انہوں نے کہا کہ اس پہ نہیں، آپ شاعری کے کسی ٹاپک پہ بحث کریں. اس وجہ سے مجھے ایک شاعر کی طرف آنا پڑا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو سبجیکٹ ریلیٹڈ کویسچن سے جو آپ سے پوچھے، کیا وہ کرنٹ افیئر اور جنرل نالج کی کویسچن بھی انٹرویو میں پوچھ لیتے ہیں؟
جی بالکل پوچھتے ہیں، وہ آپ کے علاقے کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کس علاقے میں رہ رہے ہیں، اس کی کوئی خاص بات یا اس کا تعارف یا اس سے ان کو کچھ پتا تو اس سے سوالات اخذ کر سکتے ہیں. جو کرنٹ ایشو ہیں جی اس سے آپ سے اس کے بارے میں پوچھ بھی سکتے ہیں اور آپ کی رائے بھی لے سکتے ہیں کہ یہ کرنٹ ایشوز جو ہیں یہ کیسے ہیں، آپ ان کو کیسے نمٹائیں گے، کیا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی جو سائیکی ہے، آپ کی نفسیات جو ہے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہو. ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا. جیسا کہ صاحب نے کافی ساری باتیں آپ کو بتائی، سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، انٹرویو کے ریلیٹڈ اور کرنٹ افیئرس کے ریلیٹڈ باتیں بتائی. آپ ان پہ عمل کر کے پی پی ایس سی کا ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں، انٹرویو پاس کر سکتے ہیں، آپ بھی گورنمنٹ جاب حاصل کر سکتے ہیں.